اگر آئینے پہ لگی گرد کو صاف کر دیا جائے تو پھر اس پہ ناراض نہیں ہونا، اس پہ یہ نہیں کہنا آپ نیا مسئلہ لے کر آگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قبر کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ بحیثیت مسلمان ہم اتنے کمزور اور اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ یہ جو بنیادی مسائل ہیں جو ہر گھر میں درپیش ہیں، ہر فرد کو درپیش ہیں، ہمیں یہ بنیادی مسائل کا علم بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، 2005 کی بات ہے، تو ہم ایک سفر میں تھے، ٹرین سے ہم اترے اور جہاں پر اسٹیشن تھا، اسٹیشن کے بالکل متصل ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پر جماعت ہو رہی تھی۔ اور جب ہم نماز پڑھنے لگے تو امیر صاحب نے فرمایا کہ ان کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی، مغرب کی نماز تھی۔ امیر صاحب ہمارے تھوڑے جذباتی نوجوان تھے، کراچی کے تھے وہ، انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ مغرب کی نماز ہے، اب ان کے پیچھے نہیں پڑھیں گے پھر بھی مسئلہ بنے گا، اور پڑھتے ہیں تو لوٹانی بھی پڑتی ہے، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت ہم اپنی مغرب کی دوبارہ نماز لوٹا دیں گے اور یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم سنت ادا کر رہے ہیں۔ میں اس وقت طالب علم تھا اتنا سا، میں نے کہا حضرت ایسا نہیں ہوتا، پہلی بات نماز ہر ایک کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن چلیے آپ نے اگر لوٹانی ہو، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، آپ کہاں سے 2 رکعت لوٹا رہے ہیں، حتیٰ کہ سفر میں بھی 3 ہی رکعت ہے۔ کہنے لگے نہیں، میں نے فلاں شخص کے منہ سے یہ مسئلہ خود سنا ہے، یہ اسی طرح سے۔ اس دن مجھے بڑی شدت سے ایک بات کا احساس ہوا کہ علماء کی ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں، ان کو بنیادی مسائل زبردستی سکھائیں، بٹھائیں ان کو۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنویں تو کبھی چل کے پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ بالکل یہی جواب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیا تھا، جب آپ نے ان کو فرمایا کہ مدینہ کے مضافات میں جاؤ اور لوگوں کو علم سکھاؤ، تو انہوں نے یہی کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، وہ ہمارے پاس آئیں یا ہم ان کے پاس جائیں، طلب ان کی اور ہم ان کے پاس جائیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیں۔ عجیب جواب مرحمت فرمایا کہ اگر وہ تمہارے پاس نہیں آتے، یہ ان کی کمی کوتاہی، میں اس جواب کا مفہوم بتا رہا ہوں، لیکن تم جا کر اپنی ذمہ داری ادا کرو، ان کو جا کے علم سکھاؤ۔ اور 1 سال کی مہلت دی تھی، یہی وہ 1 سال ہے جو علماء سے فراغت کے بعد حضرات 1 سال جماعت کے ساتھ نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو علماء نے اپنے آپ کو، ذمہ داری تو اصل ان کی تھی، اس کام سے دور رکھا، تو اب مسائل آگے پہنچتے پہنچتے بالکل ہی الٹ ہو گئے۔ ان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ بالکل اسی طرح آج کا جو واقعہ ہوا، اس پہ مجھے پھر شدت سے احساس ہوا۔ ہاں یہ الگ بات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس مسجد میں میں خدمت پر مامور ہوں، وہاں ایک ایک چیز کا مسئلے کا، حتیٰ کہ تمام جو ہم زندگی کے آداب کے دیں، کھانے پینے کے ہیں، سونے کے ہیں، بیت الخلاء جانے آنے، مسجد آنے جانے کے، ہر چیز کے، سفر کے، حضر کے بیان کیے ہوئے ہیں، گائے بگائے جمعے میں بھی پھر ان کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ لوگ اس وقت آتے ہیں جب ہم خطبہ ختم کرتے ہیں۔ تو آج جب محلے کی ایک فوتگی میں صبح نماز کے بعد ہم گئے قبر کے کھودنے کے لیے، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بڑا بزرگ ہوتا ہے، جی میں موجود ہوں تو میں بتاؤں گا، تو ایک ان کے پاس رسی پکڑی، اس رسی سے پیمائش کی، اس کی لمبائی کی پیمائش کرنے کے بعد وہ کھود دی گئی۔ پھر جب وہ تقریباً 1 سے 1 فٹ نیچے تک چلی گئی، 16 انچ 18 انچ، اس کے بعد پھر اس کے درمیان میں سے جتنی جگہ میں میت کو لٹانا ہوتا ہے اتنی جگہ اس کے اندر ایک اور گڑھا کھود دیا گیا، اور اب وہ کھودے جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بس کر دیجئے، اتنی کافی ہے، اور کہہ رہے نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ تو ابھی ایک فٹ نیچے جائے گی، کرتے کرتے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہے بھی، چونکہ ایک عورت کا جنازہ تھا، تو کہنے لگے عورت کی قبر تو اور بھی گہری ہوتی ہے۔ اب وہ ماپ کس چیز سے رہے ہیں، وہ قبر میں اتر رہا ہے اور اپنے یہاں تک ناف سے تھوڑا اوپر تک ناپ رہا ہے۔ اب کرتے 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 قبر کا جو گڑھا تھا جس میں میت کو لٹایا جاتا ہے، جب اس کی تہ میں اس نے پاؤں رکھے، تو جب وہ کھڑا ہوا
اس کا کندھا وہ زمین کے مساوی آ رہا تھا، برابر آ رہا تھا، اور ابھی مطمئن نہیں تھا، نہیں جی ابھی تو ایک اور دفعہ بھی ہم کھودیں گے۔ یا خدایا، قبر کا مقصد کیا ہے؟ میت کو اللہ رب العزت کے حوالے کرنا، درندوں سے چیر پھاڑ نہ کر لیں، نقصان نہ پہنچا دیں، حشرات الارض اس کو نقصان ظاہری طور پر نہ پہنچائیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح کوئی کیڑا جانور مرا ہوتا ہے، چیونٹیاں اور چیزیں آ کے اس کو کھا رہی ہیں، وہ نہ ہو رہا ہو، بے حرمتی نہ ہو رہی ہو۔ اسی طرح سے اس پر اگر اللہ کی رحمت کی کوئی آثار ہیں تو وہ نظر آ کہ ہم اس کے لیے دعا کرنی چھوڑ دیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش عذاب کے حالات اس پہ آ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ کر بطور تمسخر کے لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرتے پھریں۔ اس لیے اس سب کو ڈھانکنے کے لیے قبر ہمیں دے دی گئی، ہمارے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اور میت کو چھپانا مقصود ہے بس۔ اب اس میں اتنا کر دیا جائے کہ اس کے اندر پانی نہ جائے، کوئی جانور کوئی درندہ وہ میت کو نقصان نہ پہنچا سکے، اتنا گڑا کافی ہے۔ اور پھر اس کی پیمائش کہاں سے کرنی ہے؟ یعنی 3-3.5 فٹ یا آدھے قد کے برابر۔ وہ آدھا قد کتنا ہے کہ جہاں میت کو رکھتے ہیں وہاں سے لے کر سطح زمین تک، اور وہ ایسا نہیں کر رہے۔ اب پہلے جو ہم نے قبر کھودی، جو اس کا ہم نے ایک ڈھانچہ کیسے بنایا یہ دیکھ لیں آپ، پھر اس کے بعد درمیان میں گڑا لگا دیا، اور پھر سائڈ سے بلاک رکھ کے اوپر تاکہ پتھر رکھے جائے، مٹی ڈالی جائے، بنایا۔ اب وہ دیکھ لیجئے، اب پیمائش کہاں سے کرنی تھی؟ سطح زمین پر ہم کسی لکڑی کو رکھتے تھے، اس کے ساتھ ہم دیکھتے کہ آدھے قد کے برابر ہو گیا یا نہیں، اس پہ نہیں دیکھ رہے، بلکہ گڑا کھودتے جا رہے ہیں اس کے برابر۔ یعنی سیدھے الفاظ میں اگر کہوں تو زمین سے کم از کم 5 فٹ سطح زمین سے اندر تک اس کی کھدائی کی گئی۔ میرے بھائیو یہ طریقہ نہیں ہے، اور غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، غلطی ہمارے علماء کی ہے۔ اور آج جس چیز کو میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا، قبور پہ جایا کرتے ہیں عام طور پہ ابتدا میں یا اختتامی لمحات میں جاتے ہیں، آج ابتدا سے انتہا تک کھڑے رہے ہیں، کام بھی کیا، تو اس بات کا شدت سے احساس ہوا لوگوں کو مسائل کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک غلط مسئلہ جو سینہ بسینہ نسل بہ نسل چلتا ہوا آ رہا ہے، بس اسی پہ عمل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو رسی جس سے وہ پیمائش کر رہے تھے وہ کون سی پیمائش تھی؟ وہ انہوں نے 6 فٹ کی ایک رسی لائی ہوئی تھی، 6 فٹ کے پیمائش۔ حالانکہ پیمائش کا طریقہ کیا ہے؟ سر سے لے کر اس کے پاؤں تک میت لیٹی ہے، ایک دھاگا سر کی طرف سے پکڑا، ادھر پاؤں کی طرف پکڑ لیا، اس سے 1-2 انچ دونوں طرف سے اضافی کر لیا جائے، کفن بھی ہوتا ہے، کافی ہے۔ اب مرنے والے کا قد مثلا 5 فٹ 4 انچ ہے، اور قبر 6 فٹ کھودی جا رہی ہے۔ مرنے والے کی جو ہم بات کر دیں چوڑائی کی، بدن کی چوڑائی کی، اور اگر اس کی بدن کی چوڑائی 2 فٹ ہے اور وہاں پہ انہوں نے اس کو 3.5 فٹ یا 2.5 فٹ کرنا ہی کرنا ہے، تو میرے بھائی مسائل کو سیکھیں۔ اور اگر کہیں پر بتا دیا جائے، اگر آئینے پہ لگی گرد کو صاف کر دیا جائے تو پھر اس پہ ناراض نہیں ہونا، اس پہ یہ نہیں کہنا آپ نیا مسئلہ لے کر آگے ہیں، بلکہ اس کو مان لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کی یہ سب سے بڑی صفت تھی، سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا۔ اب قبر کھودنی ہے، کنواں نہیں کھودنا، نیچے سے ہم نے تیل نہیں نکالنا، بلکہ اپنی میت کو عزت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حوالے کرنا ہے۔ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم نے امانت اللہ کو پہنچانی تھی، سیو کر لی، ایک صندوق میں کر دی، ایک تہ میں کر دی، کافی ہے۔ اب اس کے لیے اتنے تکلفات کرنا، شریعت میں تکلفات ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں قبر کھودنے کا بھی علم نہیں، قبر کی چوڑائی کا بھی نہیں پتا، لمبائی کا بھی نہیں پتا، تو میرے بھائیو اور ہمیں کس چیز کا پتا؟ ہاں ہمیں پتا ہے کہ آئی فون کا نیا ماڈل کب آ رہا ہے، اس کی پرائس کیا ہوگی، اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہوں گی، اور پرانے ماڈل میں اور اس موبائل کے نئے ماڈل میں کتنے ڈفرنسز ہیں، کتنا اس کو اپ گریڈ کیا گیا، اس کا کیمرہ کتنا میگا پکسل ہے، ہر ایک چیز۔ بلکہ اس کو چھوڑیے، اس کے کمپیریٹو میں جو بھی اس کے ماڈل دوسرے کمپنیوں کے آنے میں اس کا بھی پتا ہوتا ہے، لیکن نہیں پتا تو یہ نہیں پتا کہ اگر آج میں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا باپ، ماں مر گیا تو اس کو کفن میں نے کتنا دینا ہے، اس کو میں نے نہلانا کیسے ہے، کفنانا کیسے ہے، اس کو میں نے دفنانا کیسے، یہ نہیں پتا۔ تو میرے بھائیوں، سب حضرات سے اس ویڈیو کے توسط سے، اس چینل کے توسط سے یہ ہاتھ جوڑ کے اپنے علماء حضرات سے بھی اور اپنی عوام سے بھی، دونوں سے اپیل ہے، ملیں آپس میں، جڑیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ بسا اوقات میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ پہلی دفعہ میں نے جو میت کو غسل دینا ہے وہ ایک عام آدمی سے سیکھا تھا، کسی مولوی سے، کسی عالم سے، مفتی سے نہیں سیکھا تھا۔
اور اس کے بعد اس کو درست کرنے کے لیے پھر میں مفتی صاحب کے پاس گیا، پھر میں نے ان سے طریقہ سیکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے موقع دیا اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنے تایا کو، اپنے چچا کو، کئی حضرات کو غسل دیا، یا غسل دیتے وقت وہاں کھڑے ہو کے طریقہ بتایا، سکھایا، اور پھر اسی موضوع پر پریکٹیکلی ایک ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کر دی، تاکہ قیامت تک جب تک اس کو لوگ دیکھیں، اس سے سیکھیں، مجھے بھی ثواب پہنچتے رہے، میری بخشش بھی ہوتی رہے۔ تو آپ جائیں، جس مسلک کے ہیں آپ، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے، اس مسلک والے مفتی صاحب کے پاس جائیں اور ان سے طریقہ پوچھیں، سیکھیں۔ چلیے نہیں وقت ہے یار آپ کے پاس، نہیں ہمارے پاس ان کاموں کی اہمیت، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے، اولاد سب کی باہر ہوتی ہے، اور بعض اوقات قبر کو بھی نہیں آتی، یا فلائٹ نہیں مل رہی، چھٹی نہیں مل رہی، ٹکٹ نہیں مل رہی، یا پیچھے ایسا کچھ کر کے آئے کہ آ ہی نہیں سکتے۔ کئی شخصیات ایسی ہیں، نامی گرامی شخصیات۔ تو میرے بھائی پھر کام وہاں پر مولوی آنا ہے، تو پھر اس مولوی جس کو زندگی میں ہم گالیاں دیتے رہے، جس کو ہم بدنامی کرتے رہے، جس مولوی کی کبھی ہمیں زندگی میں توفیق نہیں ہوگی، تنخواہ تو اس کو مل رہی ہے جی، کبھی خدمت کرنے کی توفیق نہیں، کام اسی لیے آنا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھیں، خدمت بھی کریں اور ان سے سیکھیں بھی۔ اور مولوی بھی اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کو علم نافع بنایا، جس سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے۔ اکڑے نا کہ ہمیں پتا ہے ان کو نہیں پتا، یہ والے ڈرامے نہ کریں۔ اللہ نے سکھایا ہے دی پرسن ہیز مور پاور ہیز مور رسپانسبلٹی، جس کے پاس جتنی طاقت زیادہ ہے اتنی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جتنا علم زیادہ ہے اتنی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائی جتنا بڑا سر ہوتا ہے درد اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں، ان کو لائیں اس بات پر کہ وہ مسائل کو سیکھیں، ورنہ کل قیامت کو میرا گریبان پکڑا جائے گا، علماء کا گریبان پکڑا جائے گا۔ انہوں نے تو کی کیا ہوگا قیامت میں؟ لوگ ایک دوسرے کو ہاؤلائے سعادتنا و کبرانا، یہ ہمارے بڑے تھے، یہ عمر میں بڑے تھے، رشتے میں بڑے تھے، حیثیت میں بڑے تھے، فاضلونا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ پکڑ کے لے جائیں گے شیطان کے پاس کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا، اور شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں کیا کرتا تھا؟ میں تو بس ایک وسوسہ ڈالتا تھا، کرتے تو تم خود تھے، میں نے کبھی ہاتھ سے پکڑ کے گناہ میں مبتلا کیا؟ لہٰذا مسائل کو سیکھیں۔ اب میت کو ماپنا ہے، دھاگا سر اور پاؤں کی طرف پکڑیں، جتنا ہو گیا یہ لمبائی، اس سے آپ ایک ایک انگلی کہہ دیں، زیادہ کر دیجئے دونوں طرف سے۔ چوڑائی یوں لٹا دیا تو اس سے لے کر اس کندھے تک ماپ لیں، اور یہی جتنی ایک ایک انگلی میں نے کہا اتنا ہی اس کو وہاں پر بھی زیادہ کر دیجئے بس۔ اب گہرائی کتنی کرنی ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو میت ہے وہ جسم اس کا صحت مند ہوتا ہے، فربا جسم ہوتا ہے، پیٹ بھی پھول ہوتا ہے، تو اب گہرائی کے متعلق جتنا کھودنے والے کو بہتر لگے، بعض وہ بالکل دبلا پتلا ہے، یعنی ہم کہہ دیں کہ بالکل فلیٹ جسم ہے اس کا، اب وہ قبر سطح زمین سے اگر 2 فٹ بھی ہم نیچے جاتے ہیں اور اس کا جسم احسن طریقے سے چھپ بھی سکتا ہے، سنبھالا بھی جا سکتا ہے، بہتر ہے 3 فٹ 4 فٹ جتنی ضرورت ہو۔ اس میں یہ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ عورت کی قبر زیادہ گہری ہوگی، مرد کی نہیں ہوگی، نہ میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ذرا پوچھا کریں مسائل کو، پھر مختلف علاقوں میں موقع کی مناسبت سے مختلف مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ کوئی وبا آ گئی، آفت آ گئی، یا غزوات میں شہید ہو جاتے تھے، تو اجتماعی قبر وہ موقع کی مناسبت سے ہے، لیکن عمومی حالات میں جو مسائل ہیں تو ان کو وقت سے سیکھ لیں، تاکہ عین وقت پر ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔